الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی چوتھی شب میں قرآن عظیم کے 5.5 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بقیہ قرآن کو اسی طرح سے ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کا باقی والا حصہ اور سورہ نساء، آج ہم نے سورہ نساء کو مکمل کیا اور سورہ مائدہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ عورتوں کے نام سے پوری سورہ ہے۔ نساء عربی میں کہتے ہیں عورتوں کو، ان کے بہت سارے معاملات اس میں بیان بھی ہوئے ہیں، اور خاص طور پر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے متعلق بھی فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم میں جو تمہیں پسند آئے نکاح کر لو کسی عورت سے، 2 ہو 3 ہو 4 ہو، یہ اجازت دی گئی ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کو لے کر پوری دنیا میں ایک واویلا مچایا جاتا ہے کہ مسلمان 4 رکھتے ہیں اور 4 ان کے ہاں عورتیں ہوتی ہیں۔ کتنے گھروں میں انہوں نے دیکھا ہوگا۔ یہ تو حالات ایسے تھے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ جس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے اور جس علاقے میں اتر رہا ہے، آپ تھوڑا تصور کریں کہ وہ جنگوں کے حالات ہوا کرتے، اکثر لوگ جنگوں میں قتل ہو جاتے، شہید ہو جاتے، کثرت سے مرد جنگوں میں حاضر ہوتے تھے اور مر جاتے تھے، اور ان کی عورتیں اسی طرح باقی رہ جاتی تھیں۔ تو ایک کثیر جماعت عورتوں کی ان کی دیکھ بھال کون کرے؟ تو پھر جو غالب قوم ہوتی تھی وہ لونڈیاں بنا کر لے جاتی، کنیز بنا کر رکھتی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان تھا اس وقت عورتوں کے لیے کہ ان عورتوں کو آوارہ نہ چھوڑ دیا جائے۔ اگر کسی مرد کے پاس استطاعت ہے تو وہ 2 کو رکھ لے، 3 کو رکھ لے، تاکہ وہ غلط کاموں میں عورت نہ چلی جائے۔ ایک عورت کا بہک جانا پورے معاشرے کے لیے ناسور بن جاتا ہے، اس وجہ سے حکم آیا تھا۔ اب یہاں پر جو اسلام میں حکم ہے کہ 2 کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے یا 4 کر سکتا ہے، میں نے بتایا جواز ہے، یعنی جائز صورت بتائی گئی، نہ کہ واجب ہے ہر ایک کے لیے۔ اب اس کو کچھ لوگوں نے توڑ مروڑ کر کے ایسے بھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کی سمجھ جب کسی کو نہ آئے تو وہ آیتوں میں اسی طرح کھیلنے لگ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے 18 بیویوں کو جائز کر دیا۔ اب میں گنا کے بتاتا ہوں۔ عربی میں جو لفظ آیا نا آیت میں، مثنا و ثلاثہ و رباع، اب ہم کہتے ہیں نا 2 کھا لو، 3 کھا لو، یہ جو 2 3 کا جو ہم لفظ 2 بار بولتے ہیں، عربی میں اس طرح بولنے کو یہ والے ورڈ استعمال ہوتے ہیں، مثنا و ثلاثہ و رباع۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہو، سیب رکھے ہوئے ہوں، میں سب سے کہوں کہ سارے لوگ 1 لو، سارے لوگ 1 لو، اس کا مطلب کیا آپ 2 اٹھا لیں گے؟ انہوں نے 1 2 بار بولا ہے۔ یا اگر میں کہوں کہ 2 سارے لوگ لے لیجئے، تو 2 لینے کے لیے میں نے 2 بار 2 کا کہا ہے، تو 4 ہو گئے۔ تو یہ محاورہ ہے، یعنی استعمال ہے زبان کا، اسی طرح عربی میں بھی ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا تم کو جو بہتر لگیں عورتیں، 2 کر لو یا 3 کر لو یا 4 کر لو۔ اب شیعہ جماعت کی ایک طبقہ ہے، انہوں نے اس کو پورا کاؤنٹ کر لیا۔ 2 کتنے ہو گئے اور 3 کتنے ہو گئے؟ 6 4 اور پھر 4 کتنے ہوئے؟ یہ 18 کا انہوں نے حساب لگا لیا کہ 18 تک کر سکتے ہیں۔ تو جب قرآن فہمی نہ ہو، قرآن کی سمجھ نہ ہو، تو بندہ اسی طرح آیتوں میں کھیلنے لگ جاتا ہے۔ آج کے دور میں ایک فرقہ نکلا ہے
جو اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کہتے ہیں، وہ قرآن کی تفسیر کو پوری طرح سے توڑ مروڑ دیں۔ ہمارے پڑوس ملک پاکستان سے ہر دن ایک فرقہ جنم لیتا ہے اور نئے نئے وہاں سے فرقے اٹھتے ہیں۔ ایک شخص ایسا بھی اٹھا جس نے پوری حدیثوں کا انکار کیا اور وہ قرآن کو اپنی سمجھ سے لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ اللہ کی پناہ کتنے لوگ اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اس کا دعویٰ یہ کہ رمضان کا کہ روزوں کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، کیوں روزے رکھ کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو؟ اللہ نے قرآن میں رمضان کی فضیلت بیان فرمائی اور روزوں کا ذکر الگ آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، لیکن رمضان اس آیت میں نہیں ہے۔ اس طرح سے شوشے چھوڑتے ہوئے جب حدیث کا سہارا نہیں لے گا تو قرآن میں اسی طرح وہ کھیلتا رہ جائے گا۔ تورات کے متعلق وہ فرقہ یوں کہتا ہے کہ یہ کوئی کتاب ہی نہیں ہے، زبور کوئی کتاب ہی نہیں ہے، یہ نہ داؤد علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کا نام ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کا نام ہے، ایسی کوئی چیز ہی نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی جو قرآن کو پوری طرح بدل کر کے رکھی، اور اس کے بھی ماننے والے فالوورز پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر کے جو قرآن بھی سمجھنا چاہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن ہمارے سامنے لے کر کے آنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی۔ اور اگر حضور سے ہی نہیں سمجھو گے تو پھر کسی اور سے کیسے سمجھو گے؟ قرآن پاک کو صحیح سمجھانے والا صرف اور صرف اللہ کا رسول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کی جو تفسیر بتائی وہی قابل قبول ہے، دوسرا کوئی شخص بتائے تو وہ قابل قبول نہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ جو لوگ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، جن کا آج تک معمول ہے کہ وہ قرآن کو حضور کی احادیث سے ہی سمجھتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں آج کی آیات میں۔ نکاح کا پیغام تو میں نے بتایا، اس کے علاوہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا۔ اب یہ بھی کنٹروورشل لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ ہم جیسی ہی یہ کہیں کہ مردوں کو حاکم بنایا ہے تو عورتوں کی ایک کیٹیگری ہے دنیا میں جو ننگی رہنے کو پسند کرتی ہیں، جو آزاد عورتیں ہیں، وہ فوراً حملہ آور ہو جاتی ہیں کہ مولوی لوگ عورتوں کو دبانے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے مردوں کو حاکم بنایا۔ مطلب کیا ہے؟ ڈنڈا لے کر کے پیچھے چلنے والا حاکم نہیں، اس کو اٹھک پٹک کرانے والا حاکم نہیں۔ حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے بڑے معاملات اور گھر کے بہت سارے معاملات کے فیصلہ کرنے کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے۔ یہ معنی ہے، نہ یہ کہ عورت کو ہمیشہ خادمہ بنا کر کے رکھنا، جھکا کر کے رکھنا، یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے نکاح کے، طلاق کے معاملات مرد کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عورت طلاق نہیں دے سکتی۔ مرد کو اختیار دیا گیا ہے طلاق کا۔ اگر ان کو بھی یہ دے دیا جاتا تو روز بیچارے وہ دھڑا دھڑ چار چار نہیں پتہ نہیں کتنی دے ڈالتی، ایک ہی گالی میں وہ تو 70 دے دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو اس کا اختیار دیا، اور اسی سے دیکھیں طلاق کا ریشیو جو ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے ہاں اتنا نہیں ہے جتنا دوسرے مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو یہ پاور دیا، یہ کنٹرول بھی دیا ساتھ میں۔ اگر ہر مرد کنٹرول والا نہیں ہوتا تو سب کے نکاح ٹوٹے ہوئے ہوتے، سب کے نکاح ٹوٹے ہوئے ہوتے، سب طلاق دے چکے ہوتے، جھگڑے ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، مردوں کو صبر بھی دیا ہے، کنٹرولنگ پاور بھی دیا ہے، اسی وجہ سے 50-50 سال بھی جی جاتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک اور بات بتا دوں، قرآن میں کتنے صاف انداز میں اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، ہوتا ہے شوہر بیوی میں جھگڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوراً توڑ کے ختم کر کے اس کو الگ اس کے الگ مت کر دو۔ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، عورت کی طرف سے ایک حکم کو بلاؤ، مرد کی طرف سے ایک حکم کو بلاؤ۔
حکم کو بلاؤ، فتین کو نہ بلاؤ۔ حکم کس کو کہتے ہیں؟ صلح چاہتا ہو، مرد کے خاندان سے ایک، عورت کے خاندان سے ایک۔ یہ قرآن کا حکم بتا رہا ہوں۔ ان یریدا اصلاحا، اللہ فرماتا اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں دونوں لوگ، یوفق اللہ بینہما، اللہ غیب سے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ توڑو مت فوراً، ایک ادھر سے ایک ادھر سے بیٹھے۔ اسی لیے ہمارے ہاں بھی آج بھی رواج یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ معاملات ہو جائیں، انبن ہو جائیں، تو بڑے آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور جب بڑے بیٹھ کر کے بات کریں گے تو معاملات حل ہوتے ہیں۔ یہ تمہارے سے حل نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالی حل کرتا ہے۔ ہاں، لیکن جھگڑے ہونے کے اسباب بھی کچھ گھر والوں کے ہوتے ہیں۔ اکثر عورتوں کے گھروں کے معاملات جو خراب ہوتے ہیں اس کی وجہ ان کا مائکہ ہی ہوتا ہے، اکثر جگہ پر۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، برسوں پرانی چیزیں ہیں۔ عورتیں جب بیاہ کر کے مرد کے گھر آ گئی ہیں تو وہ اپنے مرد کے گھر کو پوری طور پر سنبھال لیں، کیونکہ وہ امور خانہ داری کی وہ مالک ہو چکی ہے۔ عورت کو کیا کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ ربۃ البیت۔ عورت کا یہ لقب ہے، ربۃ البیت کا مطلب ہے گھر کو پالنے والی۔ وہ تمہارا لقب نہیں، عورت کا لقب ہے۔ تو ربۃ البیت کو ٹیوشن اپنی اماں سے نہیں لینا چاہیے، وہاں سے لیتی رہے۔ اور وہاں کتنے ایسے معاملات ہم نے دیکھے، بیٹی کا باپ ہے وہ توڑنے پر ہی تیار ہے، بیٹی کو لے جانے کے لیے ہی تیار ہے، کب تک لے کر جا کر رکھے گا اپنے پاس؟ یہ تمام معاملات قرآن کے خلاف ہیں۔ خاص طور پر تمہاری بیٹیاں بھی جس گھر میں گئی ہیں، ہوتا کیا ہے، انسانی فطرت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک یہ سائیکالوجی ہے، ایک نیچرل چیز ہے۔ جو ہمارا رشتہ دار ہم سے دور رہتا ہے اس کی چھوٹی سی بھی تکلیف ہم کو بڑی لگتی ہے۔ مثال کے طور پر تمہارا بیٹا امریکہ میں رہ رہا ہو، اگر ایک بار فون آ جائے نا بخار ہوا تو بے چینی بڑھ جاتی ہے، کیوں؟ سامنے نہیں ہے، دور ہے، تو بہت تیزی سے ہمارے اندر بے چینی اور گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے بھائی کہیں دور رہ رہے ہو تو انسانی فطرت ہے، دور رہنے والے کی چھوٹی تکلیف بھی بڑی لگتی ہے۔ اسی طرح بیٹی بیاہ کر کے سسرال گئی ہے اور وہاں جا کر کے اس نے ہلکے سے فون کر دیا کہ آج میرے سر میں بڑا درد تھا، تو ادھر واویلا ہو گیا کہ اس کو صبح سے شام تک اتنا کام کرائے کہ اس کا سر پھٹ رہا ہے۔ باقی ساری کہانی تو تم نے گڑی، اس نے صرف اپنے سر درد کی بات کی تھی۔ تو ہوتا یہ ہے، یہ فطرت کی بات میں بتا رہا ہوں، نیچرل ہے۔ یہ دور رہنے والے کی چھوٹی تکلیف بھی ہم کو بڑی لگتی ہے۔ تو عام طور پر ہونا یہ چاہیے کہ ایسے وقت میں آئیڈیل کون ہو؟ آئیڈیل ہو تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ وہ گھر کے کام سارے کر رہی تھیں، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت فاطمہ سے کہا، فاطمہ جاؤ، بدر کے جنگ کے بعد مال غنیمت بہت آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تقسیم کر رہے ہیں مال، اور ایک غلام اپنے لیے بھی مانگ کے لے آؤ، اپنے لیے بھی، ہمارے گھر کے لیے بھی ایک غلام مانگ کر کے لے آؤ۔ حضرت علی خود نہیں گئے، حضرت فاطمہ سے کہا تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جاتی، اتنا دن بھر تم کام کرتی ہو۔ تو حضرت فاطمہ ان کا سن کر کے حضور کے پاس آئی تھی۔ تو یہاں پر بیٹی کے باپ کو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں، ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ بیٹی اپنے گھر آئی ہو اور بتا رہی ہو کہ میرے ہاتھ پورے چھالے پڑ گئے ہیں، کام اتنا ہو جاتا ہے، تو کیا کرو گے؟ ہائے افسوس، میں کہاں دے دیا میری بیٹی کو، اس کو تو انہوں نے ایسے جھلا دیا۔ وہ یہ ہے نہیں، باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو دیکھا اور کہا، غلام مانگنے آئی ہو، خادم مانگنے آئی ہو، اے فاطمہ بدر کے بہت سارے یتیموں کا ابھی حق باقی ہے، بہت سارے یتیم جو جن کے باپ جنگوں میں شہید ہو گئے، ان کو ابھی مال غنیمت دینا باقی رہ گیا ہے، میں اس سے بہتر تجھے عطا کرتا ہوں۔ اور کہا جب کام کاج سے بہت زیادہ تھک جائے تو رات کو 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تمہاری ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ یہ تسبیح آج بھی پڑھتے ہیں ہم نمازوں کے بعد، اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔
یہ حضرت فاطمہ کو عطا کی ہوئی تسبیح ہے حضور کی طرف سے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر کے گھر بھیجے کہ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مرضی پر راضی رہو. ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. اگر آپ اپنی بیٹیوں کو اس طرح کی نصیحت کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز گھر نہیں ٹوٹیں گے. اور عورتوں کی بھی ایک عادت ہے، وہ سناتی وہاں ہیں جہاں ان کی سنی جاتی ہے. زیادہ اگر سنتے رہ گے تو بہت سناتی ہیں. اگر شکایت سننے میں آپ نے انٹرسٹ زیادہ دکھایا تو وہ 4 شکایتیں اور لے کر کے آئیں گی. اور ایک مرتبہ آپ نے اگنور کر دیا تو کہتی ہے میرے باپ تو سنتے ہی نہیں، سنا کے کروں کیا. اس کے بعد اس کو جینے کا خود کا طریقہ معلوم ہو جائے گا. بسا اوقات گھر بسانے کے لیے ماں باپ کو یہ ذمہ داری اپنانی چاہیے. یہ آیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہاں تک. اور اس کے بعد 5ویں پارے میں ایک آیت اور ہے جو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھوڑ دیا، جھٹلا دیا، اللہ فرماتا ان قریب ہم ان کو ایسے دوزخ میں ڈالیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب ان کی چمڑی پکے گی ہم دوسری چمڑی ان کو پہنا دیں گے تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکے. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کتنی دیر میں یہ چمڑی بدلی جاتی ہے جہنم کے عذاب میں. جب بندے کو آگ میں ڈالا جائے، چمڑی گل جائے اس کی، پھر اس کی چمڑی کو پھر سے بدلا جائے تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکے، تو وہ فرماتے ہیں 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی. 1 منٹ سے بھی پہلے جسم کی پوری چمڑی نہیں بنا دی جائے گی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سکن ہے، یہ جو چمڑی ہے، یہ پین ریسیور ہے، درد کو ایکسپٹ کرنے والی. اور جب ایک بار جل جائے تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جلے ہوئے حصے کو پھر اگر کچھ ٹچ کیا جائے تو پتہ نہیں چلتا. آپ دیکھیں جلی ہوئی چمڑی جہاں پر ہوگی، داغ ہوگا، اس کو چونٹی کاٹے تو اتنا نہیں لگتا کیونکہ وہ ڈیڈ ہے. اس وجہ سے کہ جلی ہوئی چمڑی کو دوبارہ نیا عذاب چکھایا جائے تو یہ چمڑی بدل دی جاتی ہے. قرآن پاک میں ہے ڈرو اس جہنم کے عذاب سے جس میں 1 گھنٹے میں 70 بار ہمارے جسم کی جلد کو بدل دیا جاتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب نار سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. رمضان میں میرے عزیزوں اور دعا کیا کرنی چاہیے آپ کو؟ روزانہ یہ دعا کریں، روزانہ یہ دعا کریں کہ اللہ تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے، اس عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اور حضرت سفیان ثوری کی ایک دعا تھی، وہ ہم اکثر اپنے ذکر میں بھی کرتے تھے، الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوى على نار الجحیم فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ. اے اللہ میں تیری جنت الفردوس کے قابل تو ہوں نہیں، تیری جنت میں جانے کے قابل تو ہوں نہیں، لیکن اے مولا تیرے جہنم کا عذاب سہنے کے قابل بھی نہیں ہوں، وہ برداشت کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں. لہٰذا بس بات اتنی رہ جاتی ہے تیرے فضل اور تیرے جود و کرم کی، بس تو اپنے جود و کرم سے مجھے معاف کر دے اور جہنم سے آزاد کر دے. یہ دعا ہے. اس آیت کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی آیت بیان فرمائی جو ہمارا ایمان ہے. ایمان کیا ہے سنیے. آیت آئی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ فرماتا ہے قسم خدا کی وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپسی معاملات میں اپنے رسول کو حکم نہ بنائے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ حاکم نہ بنائے، وہ مومن ہی نہیں ہے. وہ تو اس زمانے کی بات تھی. آج کے دور میں کئی لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگ ایسے آئے. ابھی 8 دن پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، ہمارے جو وکیل حضرات ہیں ان کے ساتھ بیٹھے تھے، کہا کہ ایک خاتون کا کچھ مسئلہ آیا، طلاق کا مسئلہ. بیچارے وکیل ہیں اور سوچتے ہیں کہ کورٹ کے چکر کاٹنے سے پہلے کچھ اچھا حل ہو جائے. تو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو شریعت میں یہ تمام چیزیں ہیں. تو اس کے حق میں نہیں آ رہی تھی بات، تو عورت نے انکار کر کے کہا میں ایسی شریعت کو مانتی نہیں. معاذ اللہ، یہ ایک بار نہیں، میرے ساتھ بھی کئی معاملات ایسے ہوئے.
اگر اس عورت کے حق میں آپ نہیں بات کریں گے تو وہ سیدھے انکار کرتی ہے، میں ایسی حدیثوں کو نہیں مانتی، میں ایسی شریعت کو نہیں مانتی۔ میرے عزیزو، وہ ایسا کہنے والا کافر ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو تم حکم نہیں بناتے تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا انجام کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، جن کے سامنے کبھی تم بات کرنے کی بھی اہل نہیں تھے، یعنی وہ ہمارے اہل نہیں تھے، ایسے لوگوں کے سامنے بھی کھڑا ہونا پڑے گا، ذلیلوں کے سامنے ہاتھ جوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو حکم نہیں بنایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شیطان کو حکم بنائیں، شیطان کے طریقے پر چلے کہ وہ جس طرح سے تمہارے معاملات حل کرے۔ دیکھیں محلوں میں بہت سارے شیطان بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسئلے حل کرنے کے لیے، لوگوں کو ایسے چاہیے پیسے والے لوگ مسئلے حل کریں، جو گنڈے لوگ ہیں وہ مسئلے حل کریں۔ وہ گنڈا مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ مسئلہ اسی طرح سے، وہ تو پلہ دیکھے گا پیسہ کدھر زیادہ ہے، اسی اعتبار سے اس کے سامنے کوئی حق و باطل نہیں ہوتا، اس کے سامنے کوئی شریعت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر لوگوں نے اگر یہ مزاج بنایا تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی بیان فرمایا شیطان کو جنہوں نے حکم بنایا وہ دنیا میں کافر ہو گئے اور آخرت میں دردناک عذاب کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہارے پاس پورا لا بھیجا ہے، پورا قانون ہے، تو تم اگر آپس میں اختلاف کر گئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ فرماتا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر تمہارا یقین ہے تو اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ یہ نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کسی بھی جھگڑے کا تمہارا حل قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ تمہارا ایمان ہے؟ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے قبر میں جانے تک کے مسئلے آپ ہم سے پوچھو، ہم بتا سکتے ہیں۔ وراثت ہو، رضاعت ہو، طلاق ہو، نکاح ہو، عدت ہو، تجارت ہو، جو کچھ بھی زندگی بھر کے مسائل ہیں، کہیں کنفیوژن آیا تو آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں علماء ذوی الاحترام سے، جو شریعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تم تک پہنچائیں گے۔ پہلے تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ پر صرف اور صرف اپنے نبی پاک کے باتوں کو ہی حکم بناؤں گا، تبھی جا کر کے اس کا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے میرے عزیزو، تمہارے حق کا فیصلہ نہیں بھی آیا تو یہ سمجھ لینا کہ میں غلطی پر تھا۔ ایگو آنے مت دو، شیطان کی طرف سے اٹھ کر کے بھاگنے لگ جاتے ہیں کہ مولانا نے تو اس کے پلے کی طرف حساب کر دیا۔ وراثت کے مسئلے ہمارے پاس آئے، کسی صاحب کا انتقال ہو گیا اور پوری دنیا میں وراثت کے مسئلوں میں زیادہ اختلاف نہیں ملے گا آپ کو، وہ چاہے وہ دیوبندی جماعت کے پاس جا کر کے، اہل حدیث جماعت کے پاس جا کر لے، کہیں سے بھی قرآن پاک سے اگر کوئی مسئلہ بتایا ہو تو وہ ایک ہی ملے گا۔ اب جو خاتون مسئلہ لے کر کے آئی ان کو جواب دے دیا گیا لکھ کر کے، دوسرے مفتی کے پاس گئی وہی ملا، تیسرے کے پاس گئی وہی ملا، تو کہتی ہیں اس میں تو میرا کم لگ رہا ہے، میں کورٹ میں جاؤں گی۔ یہ معاملات میرے عزیزو ایک دو مرتبہ نہیں، کئی جگہ پر، تو پھر ان کے لیے وہی ذلت ہے جو وہ دھکے کھاتے رہیں اور لوگوں کی تان و تشنیع سنتے رہیں، اور ایسے مال کے لیے جو چند سالوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد وہ خود بھی دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں، کوئی لے کر جانے والا نہیں، اس کے لیے وہ اللہ کی شریعت کو ٹکرا دیے، حضور کی حدیثوں کو ٹکرا دیے۔ ایسی نوبت کبھی آنے مت دینا۔ کتنے گھروں کے معاملات کورٹ کچہریوں میں چل رہے ہیں، کتنے گھروں کے، چھوٹی چھوٹی سی جائیداد اور پراپرٹیز کے لیے مذاق بنتا ہے۔ کیا تمہارے پاس وراثت کو بانٹنے کے مسائل اللہ کے نبی نے نہیں بتائے لیکن مانتا نہیں ہے۔ جس کو مل رہا ہے وہ تو مان لے گا، جس کو کم مل رہا ہے وہ مانتا نہیں، وہی کیس کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ ایمان نہ ہونے کی علامت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آیت آئی تھی جو میں نے ابھی پڑھا۔ ایک مسلمان کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا،
مسلمان کا یہودی کے ساتھ زمین کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا اور دونوں چلے رسول اللہ کے پاس. یہودی تیار تھا کہ اسے پتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ سچ فیصلہ کریں گے. فیصلے میں حضور نے کہا مسلمان سے کہ یہ اس یہودی کی زمین بنتی ہے، تو چھوڑ دے اس کو. وہ باہر نکلا. وہ کیسا مسلمان؟ ظاہری طور پر منافق تھا اندر سے. اس نے کہا میں محمد کا فیصلہ نہیں مانوں گا. اور اس یہودی سے کہا، یہودی پوچھنے لگا کہ تو اپنے نبی کا نہیں مانتا، کس کا مانے گا؟ کہا عمر اچھا فیصلہ کرتے ہیں. عدالت ان کی مشہور بھی تھی، فیصلے میں وہ بڑے کامل تھے. یہودی کہا کہ مجھے تو یقین ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا وہی عمر بھی کریں گے، چلو میں تو چلنے کو تیار ہوں. تو یہ مسلمان بنام مسلمان یہ چاہتا تھا کہ سمپتی گین کرے، میں مسلمان ہوں، میرا سپورٹ لیا جائے. حضرت عمر کے پاس آیا اور اپنی بپتا بیان کی کہ ایسے ایسے معاملات ہیں، یہودی میرے اوپر حاوی ہو رہا ہے، میں تو مسلمان ہوں، میرے حق میں کچھ فیصلہ کیجیے. تو یہودی پہلے کہنے لگتا ہے اس کی بات کے بعد، عمر ابن خطاب ہم یہی میٹر لے کر رسول اللہ کے پاس گئے تھے، تمہارے نبی کے پاس گئے تھے. حضرت عمر پھر بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا کہا پھر حضور نے؟ یہودی نے کہا انہوں نے میرے حق میں فیصلہ سنایا مگر یہ تمہارا مسلمان بھائی ماننے کو تیار نہیں. کہا کیا کہا اس نے؟ کہا میں محمد کے فیصلے کو نہیں مانتا اور تمہارے پاس فیصلہ کروانے آیا ہے. حضرت عمر اندر گئے اور تلوار لے کر کے آ گئے. جو محمد کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ ایسے کرتا ہے. اڑا دیا اور پہنچا دیا. اور یہ بات مدینے میں پھیل گئی کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ایک ہی مجلس میں فیصلہ تمام کر دیا. اور لوگوں کو تو یہ معلوم تھا کہ مسلمان ہے اور مسلمان کا اس طرح سے قتل بہت بڑا مسئلہ ہے. تو حضرت عمر کی شکایت حضور تک پہنچ گئی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، کہ ایک مسلمان کی گردن ماری عمر ابن خطاب نے. حضور نے بلایا، حضرت عمر سے پوچھا کیا تم نے ایک مسلمان کی گردن مار دی؟ کیسے تم نے جرأت کی؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں تھا، میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں تھا. کہا کیوں؟ آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان کیا ہے؟ تو یہ تو حضرت عمر کا اپنا اجتہاد تھا، ان کا خود کا ایمان تھا، ایسا حکم نہیں تھا. تو حضرت عمر اپنی طرف سے کہہ رہے تھے میں اس کو مسلمان نہیں مانتا. اسی اسنا میں حضور ابھی کچھ کہنے والے تھے کہ جبرائیل یہ آیت لے کر کے آ گئے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ کے رب کی قسم وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے معاملات میں آپ کو حاکم نہیں بناتا. حضور نے فرمایا عمر جو تم نے فیصلہ کیا اللہ بھی وہی نازل فرمایا. اور اسی وجہ سے حضرت عمر کا ایک لقب ہے الموافق رأیہ للوحی والکتاب. ہم حضرت عمر کے ساتھ یہ لقب پڑھتے ہیں، خطبے میں بھی پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہے الموافق رأیہ للوحی والکتاب؟ یعنی اکثر حضرت عمر کی رائے ایسی ہوتی تھی کہ اسی رائے کے مطابق قرآن کی آیت آ جاتی تھی. ابھی حکم آیا نہیں تھا لیکن آپ کی جو رائے ہوتی اسی رائے کے مطابق. ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ بڑے غیرت مند بھی تھے حضرت عمر، اور ازواج مطہرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں یہ ام المومنین ہیں، تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں. تو صحابہ کرام میں جو بھی ہیں حضرات امہات المومنین سے بات کرتے تھے، کوئی سامان لینا ہوتا تو جاتے آتے تھے. تو حضرت عمر کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا. حضرت عمر کہتے تھے کہ وہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، ہر کوئی اس طرح سے حضرت حضور کی بیویوں کے ساتھ یا ان کے ازواج مطہرات کے ساتھ بات نہ کر لے. تو اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا. تو حضرت عمر کا یہ اپنا خیال تھا اور انہوں نے یہ کہا حضور کی بارگاہ میں کہ لوگ آتے ہیں اور آپ کے گھرانے سے امہات المومنین ماں سے بات کرتے ہیں جس طرح بھی، لیکن وہ بھی حضرت عمر کو اچھا نہیں لگتا تھا. کہا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو ان کی اپنی رائے تھی. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے ایمان والو نبی کی بیویوں کے پاس اگر کوئی چیز لینی بھی ہو تمہیں تو پردے کے باہر کھڑے رہو.
اب وہ حکم آ گیا. تو اکثر حضرت عمر کی رائے قرآن کی آیتوں سے ملتی تھی. یہاں تک تیسری ایک اور آیت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اس تک لوٹا دو. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کب نازل فرمائی؟ آج ہم نے اس کی تلاوت کی ہے. مسئلہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو ایک بار حرم کعبہ میں آئے، اور اس وقت کعبہ مکرمہ کی چابی جس کے پاس رہتی تھی وہ عثمان بن شیبہ، عثمان غنی نہیں، ایک اور دوسرے ہیں عثمان بن شیبہ، وہ بھی قریش سے تھے، اور چابی رکھنے کا ایک اعزاز ہے برسوں سے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں یہ ذمہ داریاں تقسیم تھیں. پانی حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری، اور میٹنگ کرنے کی ذمہ داری، جنگوں میں علم پرچم اٹھانے کی ذمہ داری، یہ سب قریش کے خاندان میں موجود تھے. اسی میں سے ایک ذمہ داری تھی خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس رہے، تو شیبی خاندان تھا، تو اس میں عثمان بن شیبہ ان کے پاس یہ چابی رہتی تھی. وہ ایمان لائے ہوئے تو نہیں تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار گئے، معاملات اس وقت مکہ کے گرم تھے، حضور کے خلاف، صحابہ کے خلاف مار دھاڑ یہ سب چیزیں چلتی تھی. تو حضور نے ایک بار کہا عثمان چابی دے دو، خانہ کعبہ کھول کر میں اندر جانا چاہتا ہوں. انہوں نے سختی سے منع کر دیا، کہا تجھ جیسے صحابی کو، صحابی کہتے ہیں دین چھوڑا ہوا آدمی، ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑا ہوا آدمی، اس کو میں کعبے کی چابی دوں گا؟ میں ہرگز تم کو اندر جانے نہیں دوں گا کعبے کے اندر، تم باہر سے ہی طواف کر لو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ایک جملہ کہا عثمان ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا. اتنا کہہ کر کے حضور گزر گئے. عثمان بن شیبہ کہتے کہ ان کا یہ جملہ مجھے بڑا بوجھل لگا کہ حالات تو ایسے ہیں ان کے کہ سب جگہ سے یہ لوگ یعنی ظلم کے شکار ہیں، غریب لوگ ان کے ساتھ ہیں، لیکن بات اتنی بڑی کر گئے. تو عثمان بن شیبہ کہتے ہیں یہ ایسی اڑتی بات کر گئے ہوں گے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں ڈر بھی تھا مجھے اندر کہ ہمارا خاندانی وظیفہ ہے، یہ برسوں سے ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا ان کے پاس جا سکتی ہے چابی؟ پھر روزانہ نیوز تو ایسی آتی تھی، آج پھر مسلمان مارا گیا، پھر ایک صحابی کو پکڑا گیا، پھر وہ نیوز یہ بھی آئی کہ 70 لوگوں کو ہجرت کر کے حبشہ جانا پڑا. تو یہ تو پازیٹیو نیوز ہے نا ان کے لیے، تو مسلمان اور نیچے جا رہے ہیں اور نیچے جا رہے ہیں. یہ تو چابی لینے کی بات کر رہے تھے، اب ان کو تو گاؤں چھوڑنا پڑ رہا ہے. مکہ چھوڑ کر گئے. اس کے بعد 2 سال کے بعد بائیکاٹ دیکھا ان کا، سوشل بائیکاٹ حضور کا، کمزور کر دیا گیا تھا پورے مسلمانوں کو. پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. عثمان بن شیبہ کہتے ہیں اب کہاں سے وہ بات آئے گی؟ ان کا گھر بھی نہیں بچا، ان کے ساتھی نہیں بچے، ان کی جائیدادیں نہیں بچی، حتیٰ کہ وطن بھی نہیں بچا، سب چھوڑ کر چلے گئے لوگ. سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، جنگیں ہوتی رہیں قریش کے درمیان، مکہ والوں کی اور مدینے والوں کی. پھر 6 سال گزرے. 6 سال کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے. انہوں نے راستہ روک دیا حدیبیہ کے موقع پر، حضور واپس گئے. پھر اگلا سال آیا، رمضان کا موسم تھا. 20 رمضان کو 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور مکہ میں داخل ہوئے. کوئی جنگ نہیں، کوئی قتال نہیں. مکہ والوں نے سارے ایگریمنٹ توڑ دیے تھے، وہ سب بکھر چکے تھے، ان کے اتحاد پارا پارا ہو چکا تھا. سب بڑے بڑے گرو گھنٹال ویسی جنگوں میں مر چکے تھے. ابو جہل گیا تھا، ابو لہب مرا تھا، سب جتنے شیطان تھے. اب مکہ فتح ہوا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو پورا پاک کرتے ہیں. اذان دی گئی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان بھی کیا تھا فلاں کو امان ہے، فلاں کو امان ہے، جو جس کی حضرت عبد المطلب کے گھر میں جائے اس کو امن دیا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر جائے اس کو امن دیا جائے. قتل و قتال نہیں کیا گیا. اسی اسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا عثمان بن شیبہ کہاں ہے؟ تو وہ قیدی کی حالت میں پکڑ کے لائے گئے اور حضور نے فرمایا لاؤ چابی.
تو کیا کہتے ہیں، یہاں تو کوئی پروٹیسٹ کرنے والا مسئلہ ہی نہیں تھا، سیدھے لے جا کر کے حضور کی بارگاہ میں چابی دے دی. ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا. ان کو یاد آ گئی بات کہ ایک وقت انہوں نے کہا تھا، اور دنیا نے دیکھا جو نبی کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے. حضور کا فرمان ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. یہ بات یاد رکھیے آپ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چابی لی، خانہ کعبہ کو کھولا، اس کے بعد اس کے اندر کے سارے صاف کر دیے، ساری آلائشوں کو، ساری ناپاکیوں کو نکال دیا، اور اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر بنایا. پھر اس کے بعد دروازہ بند کیا، باہر تشریف لائے. صحابہ کا پورا جم غفیر تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب سنیے بات، آج میں یہ چابی ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے قیامت تک کوئی نہیں لے سکے گا. حضور نے کیا فرما دیا؟ قیامت تک ان کے ہی ہاں ہوگی چابی. اب یہ فضیلت اتنی بڑی تھی، وہاں پر موجود سارے صحابہ اس بات میں تمنا کرنے لگے چابی ہم کو مل جائے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، وہاں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ، حضرت عباس حضور کے چچا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو دیکھا، گردنیں سب کی اونچی ہیں کہ حضور کس کو چابی دینے والے ہیں. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کرتے ہیں جو آج ہم نے تلاوت کی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اس تک سپرد کر دیا جائے. پھر پکارتے ہیں عثمان بن شیبہ آ جاؤ. وہ تو خواب و خیال میں نہیں سوچے ہوئے تھے، وہ تو قیدی بن کر کے آئے تھے، ایمان بھی لائے ہوئے نہیں ہیں، پکڑ کر کے لائے گئے. حضور نے ان کو بلایا تو اچانک ان کی گردن اٹھی، کہا مجھے بلایا جا رہا ہے؟ کہا آؤ. پھر آپ نے آیت پڑھ کر کے ان کے ہاتھ میں چابی دے دی اور کہا یہ چابی تمہاری اولاد میں رہے گی، قیامت تک کوئی نہیں لے سکے گا. آج بھی خانہ کعبہ کی چابی شیبی خاندان کے اندر ہی موجود ہے. برسوں گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، کتنے بادشاہ آئے، کیا کیا ہوا، لیکن یہ چابی آج تک اسی خاندان میں موجود ہے. آج بھی آپ سرچ کر کے دیکھ لینا، خانہ کعبہ کی چابی جس بزرگ کے پاس ہے آج، وہ بھی شیبی خاندان کے ہیں، لیکن الحمدللہ سنی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تبارک تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، عثمان بن شیبہ نے جیسی ہی چابی اپنے ہاتھ میں لی وہ رونے لگ گئے، اور اس کے بعد چابی کو اٹھا کر کے کہا یہ برسوں سے ان کے خاندان میں چلی ہوئی چیز تھی، لے لی گئی تھی چند منٹوں کے لیے، واپس ان کے ہاتھ میں تھمائی گئی. تو چابی لینے کے بعد آپ نے اس کی خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے کہا کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ ایمان لے آئے اور ایمان کی حالت میں صحابی رسول بن کر کے ہی دنیا سے فوت ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عدل و انصاف آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. یہ دوسرے لوگ نہیں کرتے. ہاں آپ بھیک دیں گے تو کیا کہیں گے؟ دعا کرنا میرے لیے، یہی کہیں گے. کسی کو خیرات دیں گے، کسی کی ضرورت پوری کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ بس لے جاؤ، دعا کرنا میرے لیے. لیکن یہاں نبی کی شان یہ ہے خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، اللہ تیرا بھلا کرے. عزیزان گرامی، کئی آیتیں اور موجود ہیں لیکن یہاں تک کے لیے کافی ہے. منافقین کی بہت بڑی مذمت 5ویں پارے کے اخیر میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا، ہاں لگتی ہوئی بات ہے، اس لیے میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ منافقین پہچانے کیسے جاتے ہیں. ان کی ایک بڑی علامت بتائی گئی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. اللہ فرماتا ہے بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور کیا ہے ان کی علامت؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں سوچ لینا اس بات کو، اگر نماز کے وقت کوئی سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ نفاق اس کے اندر آ گیا ہو. بچنا اپنے آپ کو ان تمام عادتوں سے. اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے، امام رکوع میں جائے تو میں شامل ہو جاؤں گا، یہ منافقین کی علامت بتائی گئی.
کہ رکعت ہونے کے لیے وہ انتظار کرتا رہتا ہے، امام صاحب ابھی لمبی قرات کرنے والے، جیسے وہ رکوع میں جائیں گے میں شامل ہو جاؤں گا۔ کبھی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، پہلی رکعت میں امام انا اعطینا پڑھ لیا اور دوسری میں پوری سورہ بقرہ پڑھے تو کیا کرو گے؟ پھنسا دے گا وہ۔ تو آپ اس طرح کی حرکت نہ کرو۔ آپ کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس امام کے لیے یا کوئی ڈیوٹی نبھانے کے لیے؟ آپ اپنے رب کی رضا کے لیے۔ عام طور پر کہا گیا ہے کہ فضیلت اس نماز کی سب سے زیادہ ہے جو تکبیر اولا میں ہی شامل ہو گیا۔ یعنی امام کی تکبیر اولا کیا ہے؟ جیسے امام نے اللہ اکبر کہا، اسی وقت مقتدی نے بھی اس کی آواز پر اللہ اکبر کہا، اس نماز کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اور ہم انتظار کرتے ہوئے جو رہ گئے ادھر سے ادھر، ابھی اور دیکھیں اور تھوڑا سا لمبا، یہ جو سستی آ رہی ہے اس کا علاج کر لو، کہیں منافقت نہ آ گئی ہو، نفاق اندر نہ آ گیا ہو۔ منافقت کو ہلکے میں مت لینا، یہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ کافر اور مشرکین کے جو عذابات ہیں ان سے بھی زیادہ بدتر ہے منافقین کے عذاب۔ اللہ فرماتا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین کو جہنم کے سب سے نیچے حصے میں رکھا جائے گا، ان کی تو آواز بھی نہیں سنی جائے گی۔ مشرکین اور کفار جہنم میں جو ہوں گے وہ تو پکاریں گے، ان کی آواز بھی سنی جاتی ہے، دربان دوزخ جو ہے۔ منافقین کو سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے، یعنی خود کو دھوکہ دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی علامت یہ بھی ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ اللہ فرماتا ہے یہ بیچ کے لوگ ہیں، تذبذب کے شکار ہیں، ان کو پکا معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ اسلام صحیح ہے بھی کہ نہیں۔ جس کو شک ہے وہ انتظار میں ہے۔ منافقین یہی تو کرتے تھے، جنگ بدر کے بعد بہت سارے آ گئے اسلام میں، ارے اتنا مال غنیمت آیا، 70 تو کافروں کو انہوں نے مار ڈالا ہے، 70 قیدی پکڑ کے لائے ہیں، ان کی تو حالات بہت اچھے ہیں۔ اور اس وقت سب آ گئے اندر، اور جیسی جنگ احد میں شکست ہوئی مسلمانوں کو تو چھوڑ کے بھاگنے لگ گئے۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ آج دیکھیں گے کہ کون سی پارٹی زیادہ ووٹ لے کے آ رہی ہے، چلو اس کے اندر سب شامل ہو جاؤ، سب در بدلو، اور جیسے ہی دیکھا کہ یہ بھی ہار رہی ہے تو ادھر آ جاؤ، پھر ادھر آ جاؤ۔ یہ تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، لیکن منافقین یہ ایمان اور کفر کے بیچ کرتے ہیں۔ پارٹیاں والے کیا کرتے ہیں وہ کل کو میری بات اٹھا کر کے نہ کہیں، ہاں میں یہ مثال کے لیے دے رہا ہوں، ان کا تو کوئی دین و دھرم ہی نہیں ہے، جہاں جب چاہے چلے جائیں، جب چاہے نکل جائیں، ان کا مسئلہ الگ ہے۔ لیکن ایمان اور کفر کے بیچ میں اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے کہ آج ان کے حالات اچھے ہیں ادھر چلے جائیں گے، اور کل ان کے حالات اچھے ہیں ادھر چلے جائیں، ان کو کہا گیا یہ منافقین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دو منہ والے جانور کو، یہ جو دو منہ والا ایک جانور ہوتا تھا، یعنی سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی اس کا منہ ہوتا تھا، اس کو جو ہے نافق کہا جاتا تھا۔ اور نفق بھی عربی میں ٹنل کو کہتے ہیں۔ ٹنل دیکھا ہے نا آپ؟ ٹنل میں ہوتا کیا ہے، گاڑی ادھر سے بھی جا سکتی ہے ادھر سے بھی، ایک منہ نہیں ہوتا ٹنل کا، دونوں طرف، تو اس کو عربی میں نفق کہتے ہیں۔ اور اسی نفق سے منافق بنا ہے کہ اس کی دو باتیں ہوتی ہیں، وہ سامنے کچھ اور بولے گا، پیچھے کچھ اور بولے گا، یہ اس کی علامات ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ جب اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کے پاس ایسے ہی گئے تھے حال چال دیکھنے کے لیے، ہاؤ بھاؤ دیکھنے کے لیے، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تمہاری پارٹی میں ہیں۔ یہ منافقین کے الفاظ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی طور طریقے یہی ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نحوست سے بچائے۔ اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامت یہ ہے کہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، دوسری علامت یہ ہے کہ وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا، تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا، بات بات پر قسم کھانے والا منافق کی علامت ہے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں میرے عزیزو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صفات سے بچائے آپ کو اور ہم کو۔ ڈرو ان چیزوں سے، اس کو ہلکے میں لوگ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی یہ منافقت جو ہے پیشہ بنا ہوا ہے، دندہ بنا ہوا ہے، وہ مسلمانوں کے
اخبار، ان کے حالات سب لے جا کر کچھ ایسے ان کے دشمنوں کے پاس پہنچانے والے، ادھر بھی اچھا بننے کی کوشش، ادھر بھی اچھا بننے کی کوشش. یہ منافقت جو ہے انہیں عذاب میں مبتلا کرے گی، یہاں نہیں تو آخرت میں ضرور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بھی ہمارے لیے بہت سارے احکام نازل فرمائے. انشاءاللہ العزیز کل سورہ مائدہ کی تلاوت بقیہ ہوگی، اس میں عرض کیا جائے گا. اللہ کریم قرآن عظیم کی ہر آیت پر عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.